وہ بڑے سے کچے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، جون کی گرمی کی آگ برساتی دھوپ میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دوپٹے سے بار بار چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کرتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، پھر کیسی گرمی اور کیسی دھوپ۔ اس صحن میں 6 سالہ نوال اور 4 سالہ ہیرا اڑتی دھول مٹی سے بے نیاز کھیلنے میں مصروف تھیں، کیونکہ غریبوں کے بچے اس دھول مٹی سے کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو آنکھ ہی اسی ماحول میں کھولی ہوتی ہے۔ غریبوں کے بچوں پر یہ آلودگی اثر ہی کہاں کرتی، ان پر تو صرف بھوک اثر کرتی ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو یہ صحت مند رہتے ہیں، پیٹ خالی ہونا ہی ان کے لیے سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ورنہ غریبوں کے بچے کہاں بیمار ہوتے ہیں۔ صحن کے دائیں طرف ایک کونے میں کچن بنا تھا جو صرف نام کا ہی کچن تھا، ورنہ نہ تو اس کی کوئی 4 دیواری تھی نہ ہی چھت، بس وہاں ایک مٹی کا چولہا بنا تھا جس پر ہانڈی پک رہی تھی۔ دیوار میں ہی مٹی سے بڑے بڑے خانے بنے تھے جن میں برتنوں کو ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ یہ مہوش جاوید کا گھر تھا۔ 2 کمرے اور ایک بڑا صحن ہی اس کی کل کائنات تھی، جس میں وہ اپنے شوہر، اپنی ساس اور 2 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مہوش نے بامشکل صرف مڈل پاس کیا تھا۔ 9 بہن بھائیوں کی فوج میں وہ کتنا پڑھ سکتی تھی بھلا، اور وہ بھی تب جب وہ گھر میں سب سے بڑی بہن ہو۔ ابھی وہ 16 سال کی ہی تو تھی جب اماں کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، اور وہ کسی ایسے گھر میں تو پیدا ہوئی نہیں تھی کہ اس سے اس کی مرضی معلوم کی جاتی۔ سو ایک دن صفیہ خالہ جو رشتے کرواتی تھیں جاوید کا رشتہ لے کر آئیں کہ لڑکا پوری 5 جماعتیں پاس ہے اور گاؤں میں پرچون کی اپنی دکان ہے اس کی۔ اماں تو اتنا خوش تھی اس رشتے سے کہ جیسے کسی 4 فیکٹریوں کے مالک کا رشتہ آ گیا ہو۔ ابا سے انہوں نے برائے نام ہی مشورہ کیا تھا، ورنہ تو وہ طے کر چکی تھی کہ شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور ابا کی چلتی ہی کب تھی گھر میں، وہ تو چارپائی پر پڑے بس دیکھتے ہی رہتے تھے کہ ہم زندہ ہیں، بھوک سے مرے نہیں ابھی۔ ابا کو تو شوگر نے کھا لیا تھا، ورنہ وہ بہت محنت کرنے والے انسان تھے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو مہوش شاید آگے بھی پڑھ لیتی، مگر ادھر ابا بیمار ہوئے اور ادھر اماں نے مہوش کو اسکول سے اٹھوا لیا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالو، تجھے کون سا پڑھ کر آفیسر لگ جانا، برتن ہی تو دھونے ہوتے ہیں اگلے گھر جا کر۔ سو اماں سارا دن بڑے بڑے گھروں میں کام کرتی اور مہوش اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی۔ مہوش کے دل میں اکثر سوال آتا تھا کہ جب غریبوں کے پاس بچوں کو کھلانے اور پہنانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اتنے بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ غربت سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت بانٹنے کے لیے بھی تو کوئی ہو، سو وہ بہت سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تو کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں، اور کسی کا پیٹ نہیں بھرا کہ روٹی کم پڑ گئی۔ کیا یہ آدھی ادھوری زندگی دینے کے لیے غریب ماں باپ اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں؟ مہوش، او مہوش، کہاں مر گئی ہو؟ سارا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آیا ہوں، بھوک سے برا حال ہے، اور تو اتنی سست ہے کہ شوہر کو ابھی تک کھانا ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں گھر فارغ کیا کرتی رہتی ہے جو کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا۔ جاوید کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور اب آتے ہی ہمیشہ کی طرح بولنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں میں تو گھر میں فارغ پڑی رہتی ہوں، گھر کے کام تو ملازم آ کر جاتے جو تو نے مجھے رکھ کر دیے ہیں، صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جاوید اگر غصے کا تیز تھا تو مہوش بھی ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پہل وہ خاموشی سے سب سن لیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ بس زبان ہی تو چلانا سکھائی ہے تیری ماں نے، اور کچھ سکھایا بھی ہے بھلا؟ اور یہ کیا بنایا ہے؟ شوربا ہی شوربا، جاوید نے سالن کو مہوش کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ دال بنائی ہے، اماں کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی تو زیادہ گل گئی ہے، تبھی شوربا سا بن گیا۔ اب مجھے یہ جتا رہی ہو کہ میری ماں کی خدمت کرتے ہوئے سالن خراب ہو گیا؟ پھوہڑ عورت، پہلے کون سا کھانا بنانا آتا ہے تجھے؟ پتہ نہیں کیا قصور تھا میرا جو تیری ماں نے میرے پلے باندھ دیا مجھے۔ یہ ہر وقت میری ماں کو برا بھلا مت کہا کر جاوید، میں تمہاری ماں کو کچھ کہہ دوں نا تو پھر تجھے بڑی مرچی لگنی ہے۔ تو کیوں نہ کہوں تیری ماں کو کچھ؟ اپنی نکمی بیٹی میرے سر تھوپ دی جسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا ہی نہیں، اور اوپر سے تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے آج تک؟ 2 بیٹی
بیٹیاں پیدا کر دی میرے لیے، اور بیٹا تو دے نہ سکی مجھے بات کرتی ہے۔ بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ تو رب سونے کے کام ہوتے ہیں جاوید، اور یہ بیٹیاں میری اکیلی کی تو نہیں، تمہاری بھی ہے۔ اللہ نے رحمتیں دی ہے تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ تیری ہی ہے یہ بیٹیاں۔ مجھے سبق مت پڑھا، بس اتنا یاد رکھ، اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہوا نا تو میری طرف سے فارغ ہی ہے، لے جانا اپنی ان رحمتوں کو اپنے ساتھ ہی، مجھے نہیں ضرورت ان کی۔ مجھے بیٹا چاہیے جو میرا سہارا بنے، دکان پر میرے ساتھ جا کر بیٹھے۔ بیٹیوں کا کیا ہے، کل کو چلی جائیں گی اپنے گھر، بیٹے تو ساتھ رہتے ہیں عمر بھر۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے جاوید؟ تو مجھے اور بچیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا صرف بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ ہاں چھوڑ دوں گا۔ اماں دیکھ رہی ہیں آپ یہ جاوید کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کمرے سے آتی ساس کو مخاطب کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے میرا پتر، اس دفعہ تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں تو معاف ہی کرنا۔ ارے میرا بیٹا ساری عمر کماتا رہے گا اور یہ بیٹیاں سارا کچھ لے کر اگلے گھر کی ہو جائیں گی۔ میرے بیٹے کو تیری بیٹیاں کھا جائیں گی، بڑھاپے میں کون بنے گا سہارا اس کا؟ تو کیا چاہتی ہے میرا بیٹا اکیلا ہی ساری زندگی محنت کرتا رہے اور اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، تو تیار رہنا اس کے لیے۔ اماں اگر آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کو کچھ سمجھے ہی نہ، اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح میں اس گھر سے چلی جاؤں اور آپ اس شبانہ کو دلہن بنا کر لے آئے۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی لگتی تھی آپ کو تو پہلے ہی بیاہ کے لے آتے، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی سنگ دل ہیں آپ۔ یہ بیٹیاں میں نے اکیلی نے پیدا نہیں کی جو آپ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں مجھے، یہ آپ کے بیٹے کی ذمہ داریاں ہیں، اسے کہیے انہیں پورا کرے۔ خبردار جو مجھے کسی نے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ ارے جاوید لعنت ہے تیری غیرت پر، تیری بیوی تیرے سامنے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے اور تو منہ دیکھ رہا ہے اس کا۔ اماں میں دیکھ رہا تھا کب تک بولتی ہے یہ، اب تو دیکھ میں کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور مہوش کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اماں کھڑی سب دیکھتی رہی، انہوں نے نہیں روکا۔ جاوید کمرے میں جا کر اسے مار رہا تھا مگر اماں خاموشی سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مہوش کی چیخوں کی آواز سے بھی ان کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مہوش جب بھی کچھ بولتی تھی جاوید ایسے ہی اسے بے دردی سے پیٹا کرتا تھا، اور جب وہ اپنے گھر چلی جاتی تو اس کی اپنی سگی ماں اس کی ایک نہ سنتی اور الٹا اسے ہی سمجھا کر دوبارہ بھیج دیتی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھاری تھی تجھ پر اماں، جو اتنی چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا مجھے، اب جو رہ گئی ہیں ان پر رحم کرنا، انہیں کسی جاوید جیسے ظالم مرد سے نہ بیاہ دینا، ورنہ وہ بھی میری طرح ہر دوسرے دن تیری چوکھٹ پہ آ کر بیٹھی ہوں گی۔ مہوش کو جاوید نے گھر سے نکال دیا تھا اور اب وہ ماں سے شکوہ کر رہی تھی۔ مہوش تیرے باپ نے مجھے کسی خزانے پر نہیں بٹھا رکھا کہ ساری عمر تم لوگوں کو پالتی رہوں۔ ارے تم لڑکیاں تو میرا سارا خون پی گئی ہو، تیری فکر سر سے اتاری تو باقی گلے کو پہنچ گئی ہیں، اور تو بھی ہر دوسرے دن آ جاتی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ میں تیری فکر کروں یا جو رہ گئی ہیں ان کا کچھ سوچوں، اور تو شوہر کی 4 باتیں نہیں برداشت کر سکتی اور آ جاتی ہے منہ اٹھا کے ماں کے گھر۔ ارے کیا ہوا، وہ تجھے مارتا ہے تو 2 وقت کی روٹی بھی تو وہی دیتا ہے تجھے۔ میری بات کان کھول کر سن لے مہوش، اپنا سامان پکڑ اور گھر جا، اور آج کے بعد تجھے وہ جتنا بھی مار لے اس گھر کا رخ مت کرنا۔ ہم نے تجھے بیاہ دیا ہے، اب وہی تیرا گھر ہے، اور تو انوکھی عورت نہیں جس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ ارے ہمارے گاؤں میں تو عورتیں ساری زندگی شوہر سے مار کھاتی ہیں مگر اس کا در نہیں چھوڑتی۔ اب اپنی بچیوں کو لے اور جا اپنے گھر۔ جاتی ہوں اماں، اور میری بھی بات سن لے، اب وہ مجھے جان سے بھی مار دے گا نا تو تیرے سامنے آ کر نہیں رہوں گی۔ پتہ چل گیا ہے مجھے عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پہلے وہ ماں باپ کے گھر رہتی پھر شوہر کے، عورت کا گھر صرف قبر ہوتی ہے، قبر۔ مہوش او مہوش کدھر ہے تو؟ میرے کپڑے نکال دے میں نہا لوں۔ جاوید گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا جب اماں اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے جاوید، دوپہر کو ایک اور بیٹی کو جنم دیا ہے اس نے۔ میں نے کہا تھا نا تجھ سے، یہ تیری جھولی میں صرف بیٹیاں ڈال سکتی ہے جن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تو بوڑھا ہو جائے گا، اور بڑھاپے میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ پہلے 2 کم تھی جو تیسری بھی آ گئی۔ میں بتا رہی ہوں تجھے جاوید، میں اسے اور برداشت نہیں کروں گی، مجھے پوتا چاہیے۔
میں تیری شبانہ سے شادی کروں گی، بس کہہ دیا میں نے۔ تو فکر نہ کر اماں، صبح ہی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ مہوش یہ پکڑ۔ جاوید نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے جاوید؟ یہ طلاق نامہ ہے۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب اٹھا اپنی بیٹیوں کو اور جا میرے گھر سے۔ میں جاوید نذیر اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گیا اور وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیٹیوں کو جنم دینا اس کا جرم بن گیا تھا اور جس کی سزا اسے سنائی جا چکی تھی۔ میں اپنا گھر بچا لیتی، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بیٹی کو بیٹا بنا لیتی۔ 4 ماہ بعد وہ چارپائی پہ بیٹھی ماں کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ اسی چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر جھولا بنایا گیا تھا جس میں 4 ماہ کی ننھی مشال سو رہی تھی۔ مہوش، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، غور سے سن۔ اماں نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ بول اماں، سن رہی ہوں۔ ہائے مہوش، مجھے نہیں تھا پتا تو اتنی نصیب و جلی نکلے گی۔ 3 بچیاں لے کر ماں کے گھر ڈیرے ڈالیے تو نے۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ تیری خالہ صفیہ ہے نا، وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پاس ایک رشتہ ہے تیرے لیے۔ لڑکے کا نام منیب ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، اچھا بھلا بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ تو کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اماں، وہ مجھ غریب سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ مہوش، اس کی نا بیوی مر گئی ہے، 5 سال کا ایک بچہ ہے اور بوڑھی ماں۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کا گھر بسا جائے۔ اسے بس ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کے گھر اور بچے کو سنبھال سکے۔ انہیں تیری بیٹیوں سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے برابر کے لوگ تو اپنی لڑکی کی شادی کسی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے تو کریں گے نہیں، تبھی تیرا رشتہ مانگا ہے انہوں نے۔ اماں، مجھے نہیں کرنی شادی، ایک دفعہ کر کے بھگت رہی ہوں، دوبارہ اپنی قسمت نہیں آزمانا چاہتی۔ اگر اتنی ہی قسمت اچھی ہوتی نا تو پہلے ہی سکھ مل جاتا۔ میں لوگوں کے برتن دھو کر اپنی بچیوں کو پال لوں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے مہوش، کیا ساری عمر ادھر بیٹھی رہے گی؟ تو ادھر رہی تو تیری باقی بہنوں کو کوئی بیاہنے نہیں آئے گا۔ بڑی بہن طلاق لے کر گھر میں بیٹھی ہونا تو چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آتے۔ اپنا نہ سہی اپنی بہنوں کا ہی خیال کر لے۔ ارے تیرا تو باپ بھی مر گیا، اب میں اکیلی کیا کروں؟ خدا کے لیے میری بات مان لے، ورنہ تیری بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اماں، تو نے میری پہلے کب سنی تھی جو اب سنے گی؟ کر لے اپنی مرضی، جس سے چاہے کر دے شادی، مگر ایک بات یاد رکھنا اماں، اگر اس شخص نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جو وہ منحوس جاوید کرتا تھا نا، تو میں تیرے در پر نہیں آؤں گی، بلکہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی اور بچیوں کو بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ 1 ہفتے بعد مہوش کا سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا تھا اور اب وہ منیب کے کمرے میں بیٹھی اپنی ماضی کی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے وہ گمسم سی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے، نہ جانے وہ شخص کس طبیعت کا ہوگا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ انہیں قبول کر لے گا؟ نکاح کے وقت اس نے عہد تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ اسے نبھائے گا بھی؟ وہ مکر تو نہیں جائے گا؟ اگر وہ مکر گیا اور میری بیٹیوں کو نہ اپنایا تو میں کیا کروں گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور منیب چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ منیب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہوش، یہ میرا بیٹا ہے، حمزہ نام ہے اس کا، آج سے یہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ حمزہ، ماما سے ملو۔ 5 سالہ حمزہ نروس ہوتا مہوش کی طرف بڑھا، جس نے اسے پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، اور یہ میرا ہی بیٹا ہے آج سے، مہوش نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا آپ اب یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ؟ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میری پہلی ماما بھی چلی گئی تھی اور اب تک نہیں آئی۔ ننھے حمزہ نے چہرہ اٹھا کر مہوش سے سوال کیا، جو اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں ماں کے لیے نمی دیکھ چکی تھی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مہوش نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ منیب مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، اب دادوں کے پاس جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں، تم نے کہانی بھی تو سننی ہے نا؟ حمزہ مہوش کی گود سے نکل کر بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔
مہوش، میں تمہاری ماضی کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے۔ اب میں تمہاری بیٹیوں کو باپ کی طرح پیار دوں گا، انہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کی ہر جائز خواہش پوری کروں گا۔ یہ گھر اب تمہارا اور ان کا ہی ہے، مگر اس کے بدلے میں تم سے ایک ہی چیز چاہیے مجھے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے کو اس کی ماں لوٹا دو۔ میرا بیٹا بن ماں کے مرجھا سا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ پہلے کی طرح ہنسے، کھیلے اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا مہوش، بس یہی گزارش ہے تم سے۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ آپ بے فکر ہو جائیں منیب، حمزہ کو میں ماں کی طرح چاہوں گی۔ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ مہوش نے اسے یقین دلایا، جس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ السلام علیکم مہوش۔ منیب جو ابھی دفتر سے آیا تھا، کمرے میں آتے ہی مہوش کو سلام کیا، جو مشال کو سلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ مہوش جو اٹھنے لگی تھی، منیب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رکو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ منیب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ مہوش نے بالوں کو خوب تیل لگا کر چٹیا بنا رکھی تھی اور لمبی سی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ میک اپ سے آری چہرہ، وہ کوئی ایک دن کی دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے منیب؟ اف مہوش، یہ کیا تم کام کرنے والی ماسی بنی ہوئی ہو؟ بلکہ ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے وہ بھی تم سے ذرا بہتر دکھائی دیتی ہے۔ تم میرے ساتھ پارلر چلو، ساتھ میں کچھ ڈریسز بھی لیں گے۔ میں اس حلیے میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں۔ چلو فوراً۔ اور پھر وہ مہوش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے پارلر میں چھوڑنے کے بعد وہ بچوں کو لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ نوال اور ہیرا زندگی میں پہلی بار یوں کسی کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جگہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ پہلے کسی اور ہی دنیا میں رہتی تھی اور یہ کوئی اور دنیا ہے۔ حمزہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا فیل کر رہا تھا۔ بچوں کو انجوائے کروا کر وہ واپس گاڑی پارلر کی طرف لایا اور مہوش کو فون کیا، جو اس نے نکاح سے پہلے اسے گفٹ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پارلر سے آتی دکھائی دی۔ منیب جو گاڑی سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مہوش کو آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ مہوش پہلے والی مہوش تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سیاہ گھنے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے، بلیک شفون کی ساڑی پہنے، اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے، اونچی سی ہیل کے ساتھ وہ شرماتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ مہوش، یہ تم ہی ہو؟ واہ، تم تو بہت پیاری ہو، مگر اپنا خیال نہ رکھ کے خود کو اپنی عمر سے 10 سال بڑی بنا رکھا تھا تم نے۔ اب کان کھول کے سن لو، بالکل ایسے ہی تیار ہو کر رہنا، اپنی کیئر کیا کرو، سمجھی؟ منیب نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ وقت تو ہوتا ہی گزر جانے کے لیے ہے۔ آج مہوش کو اس گھر میں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ منیب بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے سر میں بھی درد ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا، اسے آرام کی تلقین کرتا۔ مہوش کو اپنی ماضی کی زندگی یاد آتی تو بے اختیار منہ سے شکرانے کے کلمات ادا ہوتے۔ وہ مشکل وقت تھا جو اب نہیں رہا تھا۔ وہ منیب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ منیب نے بچیوں کو حمزہ کے ساتھ ہی اسکول داخل کروا دیا تھا۔ وہ نوال اور ہیرا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر ویکینڈ کو وقت نکال کر انہیں کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ اور بچے تو پھر پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں پیار اور توجہ ملی وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور منیب یہ دونوں چیزیں انہیں دے رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ منیب کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ منیب جب گھر آتا تو حمزہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بابا بابا کہتی، منیب سے لپٹ جاتی اور منیب بھی ایک ایک کو اٹھا کر پیار کرتا۔ مہوش یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ منیب اس کی بیٹیوں کو باپ والا پیار دے رہا تھا، وہ پیار جو ان کے سگے باپ نے بھی نہ دیا تھا۔ وہ تو ان کو بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، اور منیب وہ انسان تھا جس نے یہ بوجھ بڑی ہنسی خوشی اٹھا لیا تھا۔ حمزہ اپنی ماں اور بہنوں کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کی بور زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ نوال اور ہیرا کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور وہ دونوں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ مہوش بھی حمزہ کا بہت خیال رکھتی۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق حمزہ کو ماں جیسا پیار دیا تھا۔
منیب کی والدہ بہت ہی شفیق عورت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مہوش کے ساتھ ساس والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ وہ اسے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتی تھی اور مہوش بھی ان کی بہت عزت کرتی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ان سے ضرور پوچھتی۔ جواب میں وہ بیٹی یہ تمہارا ہی گھر ہے کہہ کر اسے اپنی مرضی کرنے کو کہتی۔ مختصر یہ کہ مہوش کو اس کے صبر کا صلہ پیار کرنے والے شوہر اور ماں جیسی ساس کی صورت میں مل چکا تھا اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ مہوش، ارے مہوش بھائی کہاں ہو تم؟ ادھر کچن میں ہوں، آ جائیں۔ مہوش نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ مہوش تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ آج ملک کی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل ہوئی ہماری۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں تھا یقین وہ لوگ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اب تم دیکھنا ہمارا بزنس دنوں میں ترقی کرے گا۔ میں بہت خوش ہوں مہوش، یہ سب ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نوال، ہیرا، مشال جب سے میری زندگی میں آئی ہیں میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے سالوں سے الجھے ہوئے معاملات خود بخود حل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تم سے شادی کی تھی تو میرا بزنس ڈوب رہا تھا، مگر اب دوبارہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس سب کی وجہ ہماری بچیاں ہیں۔ واقعی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں آج انہیں باہر لے کر جاؤں گا اور بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ نوال، ہیرا کہاں ہو دونوں؟ وہ بچیوں کو آواز دیتا کچن سے نکل گیا اور مہوش آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہی۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا یہ بھی اسی دنیا کا مرد ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ جاوید کون تھا پھر؟ کیا وہ بھی اسی دنیا کا تھا جس نے میری بیٹیوں کو کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جس نے اپنی سگی بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں کیا تھا، کبھی شفقت سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، کبھی لاڈ نہیں اٹھائے، بلکہ ان کی پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے ان سمیت گھر سے نکال دیا گیا تھا؟ اور ایک منیب ہے جس کی یہ سگی بیٹیاں بھی نہیں، مگر کیا کبھی لگا کہ وہ واقعی اس کی سگی نہیں؟ وہ تو ان سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے یہ اس کی سگی اولاد ہوں۔ منیب بہت شکریہ میری بچیوں کو ان کا باپ لوٹانے کے لیے۔ میں ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتی رہوں تو آپ کا میری بیٹیوں کے لیے پیار کا صلہ نہیں دے سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں منیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم سب پر آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ نہ ماں کے لیے سوچ رہی تھی جب اس نے منیب کو بچوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرا کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چند سالوں بعد منیب نے بچوں کو ان کی پسند کی فیلڈ میں جانے کے لیے نہ صرف مکمل آزادی دی بلکہ ہر ایک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا۔ نوال کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا سو وہ آج کل میڈیکل کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ ہیرا اور حمزہ کو بزنس میں انٹرسٹ تھا سو وہ دونوں بزنس پڑھ رہے تھے۔ بچپن سے ہی ان دونوں کی اکثر عادتیں ملتی تھی۔ جہاں وہ بہت زیادہ لڑتے تھے وہیں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ منیب اور مہوش نے دونوں کی منگنی کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے اور شادی نوال کے بعد ہی کرنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی رونق مشال کی طرف۔ سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے شوق بھی نرالے ہی تھے، بلکہ صبح کو کچھ اور بننا چاہتی اور شام کو اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ بدل ڈالتی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس فیلڈ میں جائے۔ جب منیب اس سے کچھ پوچھتا تو وہ اپنے شوقوں کی لمبی فہرست ان کے سامنے رکھ دیتی کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی جانے کا شوق ہے، اس میں بھی۔ اور منیب ہنستے ہوئے کہتا جس دن تم ایک ڈیسائیڈ کر لو مجھے بتا دینا۔ منیب کا شمار اب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کے کاروبار نے بہت ترقی کر لی تھی اور وہ آج بھی اس ترقی کی وجہ مہوش کی بیٹیوں کو سمجھتا تھا۔ مہوش اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ منیب کے ساتھ شادی کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ منیب نے اس کی بیٹیوں کو واقعی باپ بن کر پالا تھا۔ مہوش اپنی بیٹیوں کو یوں آگے بڑھتا دیکھتی تو بے اختیار منیب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی اور بچیاں بھی اپنے بابا پر جان دیتی تھی۔ باجی، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے مہوش بی بی کو بلا دو۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ کیا نام بتایا؟ باجی نام تو نہیں پوچھا میں نے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔
शक्ल से बड़ा ही कोई गरीब बंदा लग रहा है, शायद उसे आपकी मदद की जरूरत है। आप ऐसे लोगों की मदद करती जो रहती हैं, उसने भी सुना होगा तभी आ गया। सीमा, कितना बोलती हो तुम, और हर दूसरे बंदे को लाकर ड्राइंग रूम में मत बिठा दिया करो, वो भी नाम पता पूछे बगैर। अब जाओ, आती हूँ। आंखों पे नजर की ऐनक लगाए, सर पे सलीके से दुपट्टा लिए, दोनों कंधों के गिर्द चादर डाले, वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती ड्राइंग रूम की तरफ आई। अस्सलामुअलैकुम जी, फरमाएं, महविश ने अंदर आते हुए कहा, और जब सामने बैठे शख्स पर उसकी नजर पड़ी तो एक लम्हे के लिए ठिठक गई। वो जावेद था, जो शक्ल से ही सदियों का बीमार लग रहा था। महविश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और बच्चियों के साथ बहुत बुरा किया था, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे शौहर का घर है, उसे तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा। महविश ने मजबूत लहजे में कहा, मैं चला जाऊंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो ताकि मैं सुकून की मौत मर सकूं। तुम्हारे और बच्चियों के जाने के बाद मेरे घर में कभी सुकून का लम्हा नहीं आया। अल्लाह ने मुझे 5 बेटे दिए हैं, मगर मुझे सुख किसी एक की तरफ से भी ना मिला। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। मैं चारपाई पे पड़ा खांसता रहता हूँ और वो मुझे पानी का भी नहीं पूछते। अगर कुछ बोलूँ तो आगे से इतना सुनाते हैं कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। कहते तूने हमें दिया ही क्या है, लो मुझे कहते हैं मैंने उन्हें दिया ही क्या। अपनी सारी जिंदगी उनको पालने में लगा दी कि कल को मेरा सहारा बनेंगे, मगर उन्होंने तो मुझे ही बेसहारा कर दिया। बच्चे हो गए उनके तो घर छोटा पड़ गया और मुझे कोई फालतू चीज समझकर ओल्ड होम में डाल गए हैं। तुम वही काट रहे हो जावेद जो तुमने बोया था। अब शिकवा कैसा, तुमने अल्लाह की रहमत ठुकराई थी, तुम खुश कैसे रह सकते थे। तुम्हें वही मिला है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ। माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो। अब तुम जा सकते हो। महविश जाने के लिए मुड़ी जब उसने उसे पुकारा, महविश, मुझे एक बार मेरी बच्चियों से मिलवा दो। मैं कैंसर का मरीज हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। जाते हुए अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर, तुम बाप हो उनके, मैं तुम्हें उनसे मिलने से रोक नहीं सकती। हालांकि तुमने कभी बाप होने का हक अदा नहीं किया। खैर, सीमा कमरे से बच्चियों को बुलाओ। महविश ने वहीं से सीमा को आवाज लगाई और खुद संजीदा चेहरा लिए खड़ी रही। कुछ ही देर में वो तीनों आ गई थीं और अब हैरत से सामने खड़े बदहाल शख्स को देख रही थी। जी मामा, आपने क्यों बुलाया? नवाल ने माँ से पूछा। नवाल, हीरा, मिशाल, ये तुम्हारा बाप है, तुम लोगों से मिलने आया है, महविश ने बताया, जबकि सब लड़कियों के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। जावेद आगे बढ़कर सबसे मिला, उनके सर पर हाथ रखा, आंसू खुद ही आंखों से रवां थे। ये वो बेटियां थी जिसके पैदा होने पर वो महविश से झगड़ा करता रहता था, जिन्हें उसने अपने घर से निकाल दिया था। वो रो रहा था मगर नवाल, हीरा और मिशाल खामोश सी खड़ी थी। उन्हें इस शख्स के लिए कोई हमदर्दी, कोई एहसास नहीं महसूस हो रहा था, और होता भी कैसे। बच्चों को पैदा कर लेना ही तो सब कुछ नहीं होता, बल्कि उनको सीने से लगा कर रखा जाए, उन्हें प्यार, मोहब्बत और शफकत दी जाए, उनके लिए कुर्बानियाँ दी जाएं, सर्द गर्म हवाएं बर्दाश्त की जाएं, तो तभी तो बच्चों के दिल में वालिदैन के लिए मोहब्बत और एहसास पैदा होता है ना। और जावेद तो उनमें से कुछ भी नहीं, उनके लिए क्या था, फिर वो अपने सगे बाप के लिए कैसे कुछ महसूस करती। वो रोता और माफिया मांगता वहाँ से चला गया, जबकि वो तीनों खामोशी से माँ से लिपट गईं। बाबा जान, मुझे आपसे कोई बात करनी है, नवाल मुनीब के साथ सोफे पर बैठती हुई बोली। हाँ मेरी गुड़िया, बोलो क्या बात करनी है। मुनीब ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और नवाल की तरफ मुतवज्जो हुआ। बाबा जान, आपको ये तो पता है उस दिन हमारा बाप जावेद आया था। जी बेटा, फिर? बाबा जान, मैं चाहती हूँ आप उन्हें ओल्ड होम से ले आएं और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दें, उनका इलाज करवाएं। आपने ही तो सिखाया है ना, जब कोई मुश्किल में हो तो ये ना सोचो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, बल्कि ये सोचो कि अब तुमने क्या करना है, क्योंकि जो अगले ने किया होता है वो उसका ज़र्फ होता है, और जो आप करते हैं वो आपका ज़र्फ होता है। बाबा जान, अगर उन्होंने बाप होने का हक अदा नहीं किया तो मैं अपने बेटी होने का हक अदा करना चाहती हूँ, वरना उनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। मुझे फख्र है तुम पर नवाल, आज मुझे लगा मेरी तरबियत रंग लाई है, मेरी बेटी ने मुझे खुश कर दिया आज। जीती रहो बेटा, और मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो। मुनीब ने उसे प्यार से साथ लगाते हुए कहा।
منیب نے جاوید کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تھا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا کینسر لاسٹ سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ ایک ہفتے بعد ہی جاوید اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جاوید نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے بیٹوں کو اس کی موت کی خبر نہ کی جائے۔ اس کا جنازہ بیٹیوں کے گھر سے اٹھا۔ وہ جن بیٹوں کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ اس کا سہارا بنیں گے، وہ بیٹے اسے آخری سفر میں کندھا بھی نہ دینے آئے۔ وہ غیروں کے کندھوں پر قبر میں اتارا گیا۔ جس باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جاوید نے بیٹیوں کی ناقدری کی تو اللہ نے اسے وہ دیا جو اس کی چاہت تھی، پھر انہی کے ہاتھوں اسے رسوا کیا۔ منیب نے بیٹیوں کی قدر کی تو اللہ اسے نوازتا ہی چلا گیا۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیٹیاں بیاہ کر بھی چلی جائیں تو ان کا دھیان اپنے باپ کے گھر کی طرف ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ دعائیں کرتی نہیں تھکتی۔ ماں باپ کی سانس سے ان کی سانس جڑی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غم نہ کیا کرو اے لوگو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے منہ نہ موڑا کرو۔ ان بیٹیوں کے دل کلیوں کی طرح نازک ہوتے ہیں، انہیں مت توڑا کرو۔